پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے collision۔ A collision is a prominent phenomenon in our daily life. We see two vehicles collide each other. A cricket bat collides with a ball. Even gas atoms or molecules at room temperature keep on colliding each other. So the collision between two bodies is defined as mutual interaction of the bodies for short interval of time, as a result of which the energy and the momentum of interacting bodies change. As a result of which the energy and the momentum of the interacting bodies change. For example, we say اگر ہمارے پاس کوئی باڈی ہے یہاں پر جو کسی ویلاسٹی سے ویلاسٹی v1 سے یہ چل رہی ہے آف ماس m1 is the mass of the body. یہاں پر کوئی اور باڈی ہے جس کی ویلاسٹی سے v2 ہے اور اس کا ماس m2 ہم مانتے ہیں. Here we say v1 is greater than v2. So velocity of this body is greater than velocity of this, say body A, body B. So velocity of body A is greater than the velocity of body B. تو کچھ ٹائم کے بعد یہ باڈی A جو ہے یہ B کے ساتھ ٹکرائے گی. So these two bodies collides with each other. تو جب یہ کولائڈ ہو جائیں گے آفٹر collision تو مانتے ہیں یہ اس ڈائریکشن میں چلی گئی اور یہ مانتے ہیں یہ اس ڈائریکشن میں چلی گئی. اب ان کی ویلاسٹیز ڈیفرنٹ ہوں گی، اب ان کی ویلاسٹیز بھی چینج ہوگی. سے اس کی ویلاسٹی v3 ہے، سے اس کی ویلاسٹی v4 ہے. ماسز تو وہی ہے m1 m2، باڈی A اینڈ باڈی B ماسز ان کی سیم ہے. مگر یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ ایک باڈی آئی تو اس باڈی کے ساتھ ٹکرا گئی. جب یہ اس کی باڈی کے ساتھ ٹکرا گئی جس ویلاسٹی سے یہ آ رہی تھی، جب اس کے ساتھ یہ ٹکرائے گی تو اس کی ویلاسٹی کم ہو جائے گی. جس ویلاسٹی سے چل رہی تھی جب اس کے ساتھ یہ ٹکرائے گی، کولائڈ ہو جائے گی، کلوژن ہو جائے گا ان کا، تو اس کی ویلاسٹی بڑھ جائے گی. In other words, we say the momentum of this body decreases and momentum of this body increases. یعنی یہاں پر اس کا مومنٹم کم ہو گیا، یعنی چینج ہو گیا، اور اس کا مومنٹم بھی چینج ہو گیا، یعنی وہ انکریز ہوا. اس کا مومنٹم ڈکریز ہوا، اس کا مومنٹم انکریز ہوا. کب؟ ٹکرانے کی وجہ سے، جب یہ آپس میں ٹکرائے. when they collide to each other، یعنی مومنٹم یہاں پر چینج ہو گیا اور ان کی انرجیز بھی چینج ہو جائیں گی. جب یہ کسی انرجی سے چل رہی تھی، جب اس نے اس کے ساتھ جب یہ اس کے ساتھ ٹکرائی تو اس کی انرجی اس میں ٹرانسفر ہو گئی، تو اس نے انرجی گین کی، اس نے انرجی لاس کی. تو ہم کہیں گے ان کی انرجیز بھی چینج ہو گئی کیونکہ اس کی ویلاسٹی بڑھ گئی، یعنی اس کی انرجی بڑھ گئی. اس کی ویلاسٹی لاس ہوئی تھی، اس کی ویلاسٹی کم ہو گئی تھی آفٹر collision، تو اس کی انرجی بھی کم ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ ان کا مومنٹم چینج ہو گیا، ان کی انرجی چینج ہو گئی آفٹر collision. جو ابھی ہم نے کہا the energy and the momentum of the interacting bodies change after collision. collision کے بعد کس میں چینج آتی ہے؟ ایک ان کی انرجیز میں اور ان کے مومنٹم میں. یعنی اس کی انرجی لاس ہو گئی، اس کا مومنٹم بھی لاس ہوا، مگر اس کی انرجی بھی گین ہو گئی، اس کا مومنٹم بھی گین ہوا. تو ہم کہیں گے ایک باڈی کا مومنٹم لاس ہوا یا انرجی بھی لاس ہوئی، دوسری باڈی کی انرجی گین ہو گئی یا مومنٹم گین ہوا، مگر یہ جو ٹوٹل سسٹم ہے
یہ جو پورا سسٹم ہے، ہم سسٹم کی بات کریں گے تو اس سسٹم میں مومنٹم از کنزروڈ، انرجی آف دی سسٹم از کنزروڈ، یعنی مومنٹم بھی کنزرو رہتا ہے، انرجی بھی کنزرو رہتا ہے. ہاں اس کے مومنٹم میں چینج آ گئی، یعنی وہ لاس ہوا، مگر اس کا مومنٹم گین ہوا. اس کی انرجی لاس ہوئی مگر اس نے انرجی گین کی، یعنی ٹوٹل انرجی آف دی سسٹم از کنزروڈ، ٹوٹل مومنٹم آف دی انرجی از کنزروڈ. ہاں ایک باڈی کی انرجی تو چینج ہو گئی، ایک باڈی کی مومنٹم تو چینج، ایک باڈی کا مومنٹم تو چینج ہوا، مگر پورے سسٹم کا مومنٹم اور انرجی ہے وہ کنزرو رہتی ہے. تو اس کے آگے بات کریں گے. تو ہم نے ایک چیز یہاں جانا کہ when two bodies collide each other, the energy and the momentum of the bodies change. یعنی انرجی اور مومنٹم میں چینج آتی ہے when two bodies collide. So the quantities involved in collision are mass of the body and the velocity of the body. So we say the quantities involved in the collision are mass of the body جو ابھی ہم بات کر رہے تھے and the velocity of the body. یعنی اگر ماس زیادہ ہے وہ چھوٹے ماس کے ساتھ ٹکرائے گی تو وہاں پر مومنٹم چینج ہوگا، تو وہاں پر بھی ویلاسٹی چینج ہوگی. یعنی ایک تو ماس کا ایفیکٹ ہے اور ویلاسٹی کا ایفیکٹ ہے. So there are two quantities, one is momentum and one is kinetic energy, which involves mass and velocity. Momentum, linear momentum P is equal to mv, mass into velocity, and kinetic energy is half of mv square. Due to mass and velocity there are two quantities, one is momentum and another is kinetic energy. So in conclusion we are studying about the change in momentum and change in kinetic energy. تو conclusion میں ہم کس پر بات زیادہ کرتے ہیں؟ change in momentum and change in kinetic energy. So there are two types of collisions. Types of collisions are two. There are two types of collisions. One is called elastic collision and another is called inelastic collision. There is another type of collision also, that is called perfectly inelastic collision. We have only two types of collision, elastic and inelastic collision. And in inelastic collision there is another type that is called perfectly inelastic collision. So we say we have three types of collision: elastic collision, inelastic collision and perfectly inelastic collision. تو elastic collision کس کو کہتے ہیں، inelastic collision کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایگزامپل لیتے ہیں، پہلے ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم سپوز کرتے ہیں ہم یہاں سے کوئی بال ڈراپ کرتے ہیں کسی ہائٹ سے، یہاں پر گراؤنڈ ہے، تو جو ہی یہ بال یہاں گراؤنڈ کے ساتھ ٹکرائے گی، مینز یہاں پر کولوژن ہوا. سے یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہائٹ ایچ سے ہم اس کو ڈراپ کر رہے تھے، فرام ہائٹ ایچ، کسی ہائٹ ایچ سے ہم اس بال کو ڈراپ کر رہے تھے. تو جب یہ گراؤنڈ کے ساتھ ٹکرائی تو ہم نے سپوز کیا یہ اسی ہائٹ سے واپس چلی گئی. تو ایسا تو صرف ربر بالز میں ہوتا ہے. اگر ہم کسی ربر بال کو کسی گراؤنڈ کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ پھینکیں گے تو وہ اسی سپیڈ سے اور اسی ہائٹ پر واپس آ جاتی ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کوئی ہارڈ بال ہے، سے گولف بال،
جسے ہم گولف کھیلتے ہیں، وہ بال ہم ڈراپ کریں گے سیم ہائٹ ایج سے، مگر جب یہ اس گراؤنڈ کے ساتھ ٹکرائے گی، یعنی جب ان کا کولوژن ہوا، تو یہ واپس یہ ہائٹ گین نہیں کرے گی. ہم نے سپوز کیا یہ کسی ہائٹ ایچ ڈیش تک واپس آ گئی یہاں پر، یعنی یہ تھی ربر بال جس ہائٹ سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا، تو آفٹر کولوژن اٹ گینز دی سیم ہائٹ، یہ واپس اسی ہائٹ پر واپس آ گئی. اور جب ہم نے کسی دوسرے بال کو، ہارڈ بال کو ہائٹ ایسے چھوڑا، تو گراؤنڈ کے ساتھ ٹکرانے کے بعد یہ واپس ایچ ڈیش پہ آئی، وائر ایچ از گریٹر دین ایچ ڈیش، یعنی ایچ کی ہائٹ ایچ ڈیش سے زیادہ ہے. اگر ہم یہ 10 سینٹی میٹر ہے، یہ 6 سینٹی میٹر ہے، یعنی ایچ ڈیش کی ہائٹ کم ہے. تو اب ذرا ہم یہاں دیکھیں کہ اس کیس میں کائنیٹک انرجی اور پھر اس کیس میں بھی کائنیٹک انرجی before the collision and kinetic energy after the collision in this case, and kinetic energy before the collision and kinetic energy after the collision in this case. پہلے کیس کی بات کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بال یہاں سے چھوڑی، تو یہاں انیشل ویلاسٹی جو ہے وہ 0 ہے، تو یہاں پر بھی انیشل ویلاسٹی 0 ہے. تو اس کی جب ہم نے اس کو چھوڑا تو اس کی ویلاسٹی بڑھ جاتی ہے، تو یہاں پر اس کی فائنل ویلاسٹی ہوگی سی بھی، اس کی بھی یہاں پر فائنل ویلاسٹی ہوگی بھی. تو پہلے ذرا اس کی فائنل ویلاسٹی ڈھونڈتے ہیں. فرام equations of motion we have v square minus u square is equal to 2as. Final velocity is v, so v square minus our initial velocity is 0, because initially ball was at rest, ball is at rest, initially ball is at rest, ball جو ہے یہ rest پہ تھی، تو اس وقت اس کی initial velocity 0 تھی، u square 2, and a, here a is acceleration due to gravity, that is g, and s is the distance from which the ball is dropped, that is h. So here distance is h, so v square is equal to 2gh. یہ ہمارا v square بنا. اب ہم ذرا اس کیس میں دیکھیں گے کائنیٹک انرجی بفور collision. Formula of kinetic energy is 1 by 2 mv square, half of m is the mass of ball. ہم نے اس کا mass کہا m ہے, so m is m, v square ابھی ہم نے نکالا, that is 2gh, h is the height before collision. کیا height تھی h, تو h ہی رہے گا, 2 and 2 cancel, so it is mgh. So kinetic energy of the ball before collision is mgh, and kinetic energy after collision, تو collision کے بعد ہم kinetic energy دیکھیں گے. فارمولا سیم ہی ہے, 1/2 of mv square, that is half of m is the mass of the body, and v square is 2gh. مگر ہم دیکھیں گے after collision height کیا رہی تھی, وہ h ہی رہی تھی, تو یہ 2gh ہی رہے گا. Here also 2 cancel, so it is mgh. So kinetic energy before collision is mgh, and kinetic energy after the collision is mgh. So we say kinetic energy before the collision is equal to kinetic energy after the collision. In this case, we see the kinetic energy before the collision is same as kinetic energy after the collision. So a collision during which there is no loss of kinetic energy is known as elastic collision. So this type of collision is called elastic collision. A collision during which there is no loss of kinetic energy, or in other words we say kinetic energy is conserved. A collision in which the kinetic energy is conserved is called elastic collision. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ جو سسٹم ہے اس کی اس کا جو مومنٹم ہے
वो कंजर्व्ड रहता है, और जो एनर्जी होती है वो भी कंजर्व्ड है। मगर इसमें एक चीज एक्स्ट्रा निकला इलास्टिक कोलिजन में, वो क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। बॉडी की नहीं, पूरे सिस्टम की बात करते हैं हम। सो ए कोलिजन ड्यूरिंग विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज known as an elastic collision. The linear momentum of the system, the total energy of the system, and the kinetic energy of the system are all conserved. Linear momentum of system is conserved, total energy of the system is conserved, and also the kinetic energy of the system is conserved. In elastic collision में ये सब चीजें होती है। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी कंजर्व है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज आल्सो कंजर्व्ड। ये इलास्टिक कोलिजन की बात है। तो इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन में हमने कहा कि इसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, नॉट ए बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, आल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इस पूरे सिस्टम की भी कंजर्व रहती है। तो इस सिस्टम की बात करेंगे। अभी हमने कहा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज द इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। इन दिस सिस्टम आल्सो u इज 0, v square minus u square is equal to 2. a is the acceleration due to gravity, क्योंकि किसी हाइट से हम इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, and s is h, height from which the ball is dropped. So v square is equal to 2gh, ये हमें v square निकला। अब इस केस में हम कहेंगे now kinetic energy before collision. Kinetic energy is half of mv square, half of m is the mass of the body, mass of the ball, और v square is 2g। मगर हम देखेंगे बिफोर कोलिजन हाइट क्या है? h, 2 cancel, so it is mgh. So kinetic energy before collision is mgh. Kinetic energy after collision, half of mv square, half of m, and v square is 2gh. But after collision height is h dash, so it is 2gh dash. 2 cancel, it is mgh dash. But h is not equal to h dash, जो हमने पहले ही कहा था। h is not h dash, h और h dash equal नहीं है, h is greater than h dash. So we say the kinetic energy before collision is not equal to kinetic energy after collision. So in this system, kinetic energy before collision is not equal to kinetic energy after collision. So a collision during which there occurs some loss of kinetic energy is known as inelastic collision. तो उस टाइप के कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं जिसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो। So a collision during which there occurs some loss of kinetic energy is known as inelastic collision. The linear momentum of the system and the total energy of the system are conserved. In this case, inelastic collision में भी linear momentum और total energy जो है वो conserved रहती है, but kinetic energy of the system is not conserved. मगर kinetic energy जो system की है वो conserved नहीं रहती है। तो यही difference है इन दो में कि kinetic energy in this system is conserved in elastic collision, and in inelastic collision kinetic energy is not conserved. In both the systems, in both the collisions, momentum of the system is conserved and total energy of the systems are also conserved. But in
In elastic collision, kinetic energy is conserved, and in inelastic collision, kinetic energy is not conserved. This is the only difference between these two. अब हमने कहा था एक और टाइप है, that is perfectly inelastic. Perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. Those collisions in which the colliding bodies stick together. ये वो collisions होते हैं जिसमें जो colliding bodies होती हैं, जो bodies आपस में collide करती हैं, टकराती हैं, वो चिपक जाती है एक दूसरे से. Those collisions in which the colliding bodies stick together. For example, अगर हम कहेंगे if we throw mud on the wall, जब हम गीली मिट्टी दीवार की तरफ फेंकेंगे तो वो गीली मिट्टी दीवार के साथ चिपक जाती है. उस टाइप की कोलूजन को हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलूजन. और when a bullet fired in a wooden block, अगर हम वुडन ब्लॉक पर हम फायर करेंगे तो जो बुलेट है इसके अंदर चला जाएगा, मुझे इससे बाहर नहीं आया, इसी के अंदर चिपक के रहेगा. तो इस टाइप के इलास्टिक को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलूजन. A collision in which the colliding bodies stick together. वो कोलूजन जिसमें ये जो colliding bodies होते हैं, जो आपस में टकराती है bodies, they stick together. इस टाइप के कोलूजन को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलूजन. तो इस सिस्टम में भी, इस कोलूजन में भी the momentum of the system is conserved. इसमें भी momentum of the linear momentum of the system is conserved, but the loss of kinetic energy is maximum. जो kinetic energy का loss है वो maximum होता है. इसमें भी kinetic energy conserve नहीं रहती है because it is inelastic collision. मगर perfectly इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो colliding bodies they stick together. इनइलास्टिक में जो है ये बॉडी स्टिक नहीं होती, आफ्टर कोलूजन दे सेपरेट. कोई इस तरफ चली जाती है, कोई इस तरफ चली जाती है, या दोनों एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में चलती है मगर सेपरेट हो जाती है. दैट इज इनइलास्टिक. मगर परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होती है, ये आपस में चिपक जाती हैं, चिपक के रहती हैं. जिस तरह भी हमने कहा कि गीली मिट्टी हम दीवार को फेंकेंगे वो उस पर चिपक जाती है, या कोई फायर करेंगे किसी वुडन लॉग पे तो ये बुलेट जो है इसके अंदर चिपक जाता है. दिस टाइप ऑफ कोलूजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलूजन.